السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ سے ایک اور شخصیت کا تذکرہ کریں گے جو ابو مسلم خراسانی کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن ناظرین، اپنے لیکچر کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، عبد الرحمن بن مسلم جو ابو مسلم خراسانی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، جب صفاح کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کے بھائی منصور کو خلیفہ بنایا گیا، تو اس کی خلافت کے دوران ابو مسلم خراسانی سے کچھ ایسے امور سرزد ہوئے، یعنی اس سے کچھ ایسے کام جو ہیں وہ انجام پائے جس سے خلیفہ منصور بھڑک اٹھا، غصے میں آ گیا اور ایسا ناراض ہوا کہ اس نے خراسانی کے قتل کا عزم کر لیا، یعنی اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ابو مسلم خراسانی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ منصور پریشان تھا اور ہم نشینوں سے، یعنی اپنے دوستوں سے اور اپنے ہم نواؤں سے مشورہ کرنے کے باوجود کسی فیصلہ پر قادر نہ ہو سکا، یعنی وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ ابو مسلم خراسانی کا کیا بندوبست کیا جائے۔ لہذا ناظرین، ایک دن خلیفہ منصور نے مسلم بن قتیبہ سے مشورہ لیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے ابو مسلم کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ مسلم بن قتیبہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اگر سلطنت میں کئی بادشاہ ہوئے تو نظام حکومت درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی گویا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اگر آپ نے ابو مسلم خراسانی کو چھوڑ دیا تو اس میں آپ کی حکومت کو خطرہ ہوگا۔ لہٰذا خلیفہ منصور یہ سنتے ہی کہنے لگا، اے ابن قتیبہ، تم نے مجھے بہت عمدہ مشورہ دیا، اب میں عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لوں گا۔ لہذا منصور اس کے بعد سے ابو مسلم کی گھات میں لگا رہا اور اسے برابر دھوکہ دیتا رہا۔ آخرکار ایک دن منصور نے مدائن پہنچ کر ابو مسلم کے قتل کی منظم سازش کی اور اسے طلب کر لیا۔ خلیفہ نے لوگوں کو یہ پہلے سے ہی سکھا دیا تھا کہ جس وقت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگوں تو تم لوگ ابو مسلم خراسانی پر حملہ کر دینا۔ لہذا ناظرین، جب ابو مسلم کو خلیفہ منصور کے دربار میں حاضر کیا گیا تو خلیفہ اس کے نقائص بیان کر کے ملامت کرنے لگا، یعنی اس کی خامیاں اور اس کی برائیاں بیان کر کے اسے برا بھلا کہنے لگا۔ اتنے میں منصور نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو لوگ ابو مسلم خراسانی پر ٹوٹ پڑے اور یہ چیخ کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں؟ خلیفہ منصور نے کہا، اللہ کے دشمن، تم سے بھی بڑا کوئی دشمن ہے؟ ناظرین، جب ابو مسلم کو قتل کر دیا گیا تو اس کے تمام افراد مشتعل ہو گئے، یعنی بہت شدید غصے میں آ گئے۔ خلیفہ منصور نے یہ چال چلی کہ ہزارہا درہم و دینار ان کے حامیوں پر لٹانے کا حکم دیا۔ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر خلیفہ منصور نے ابو مسلم کے سر کو جدا کر کے اس کے ساتھیوں کے سامنے ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ یہ تمام ہنگامہ ہو جانے کے بعد جعفر بن حنظلہ تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو مسلم کا سر ایک کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہے، تو بولے کہ اے امیر المومنین، اب آج سے آپ کی خلافت کا پہلا دن شروع ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ صفاح جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، یہ ابو العباس الصفاح
اور اس کا پورا نام تھا صفاح عبداللہ بن محمد، اور ابو العباس کنیت تھی، اور اس کی ولادت جو ہے وہ 104 یا 108 ہجری بیان کی جاتی ہے، اور یہ خلفائے عباسیہ کا سب سے پہلا خلیفہ گزرا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند سے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث لکھی ہے کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں امت میں ایک شخص جس کا نام صفاح ہے پیدا ہوگا، وہ لوگوں میں مال و دولت تقسیم کرے گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کئی بھائی تھے۔ جب ابراہیم بن محمد سے لوگ بیعت ہونے لگے تو مروان بن محمد نے ان کو قتل کرا دیا۔ اس واقعہ کے بعد لوگ ابراہیم کے بھائی عبداللہ صفاح کے ارد گرد بیعت ہونے کے لیے جمع ہو گئے، چنانچہ اس نے 132 ہجری میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ مورخ سنولی کے بیان کے مطابق مورخ سولی کے بیان کے مطابق صفاح سخی اور وعدے کا پکا آدمی تھا، خون ریزی کو دیکھنا پسند کرتا اور پیش قدمی بھی کرتا تھا، اسی لیے اس کے عملے نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام صفاح پڑ گیا۔ صفاح کا لفظی معنی ہوتا ہے ظالم، بلکہ انتہائی ظالم۔ اس کا انتقال نئے دارالسلطنت انبار کے مقام پر چیچک میں مبتلا ہو کر ذی الحجہ 136 ہجری میں ہوا، اور منصور جو اس کا بھائی تھا، اس بادشاہ کا پورا نام منصور ابو جعفر ہے اور خلفائے عباسیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ یہ 95 ہجری میں پیدا ہوا اور اس کو اس کے بھائی صفاح نے ولی عہد خلافت مقرر کیا۔ خلیفہ منصور بنو عباس میں سب سے زیادہ پرہیبت، بہادر، مستقل مزاج، صائب الرائے یعنی بہت اچھی رائے رکھنے والا، دولت جمع کرنے والا، کھیل کود سے متنفر یعنی اسے کھیل کود سے سخت نفرت تھی، نہایت عقل مند، علم و ادب کا گہوارہ اور فقیہ و عالم تھا۔ اس نے مخلوق خدا کو بکثرت قتل کر کے اپنی حکومت کو مستحکم بنایا، اور منصور ہی وہ ہے جس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی اور جج بنانے کے سلسلے میں جیل میں ڈال دیا تھا، جہاں آپ نے 150 ہجری میں وفات پائی۔ بعض نے لکھا ہے کہ منصور فصیح و بلیغ آدمی تھا، حکومت اس کی فطرت تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑا حریص اور بخیل بھی تھا، یعنی بہت کنجوس تھا، ماتحتوں سے ایک ایک پیسہ کا حساب لے لیا کرتا تھا، اسی لیے لوگ اسے ابو الدوانیق کہنے لگے تھے۔ خطیب و ابن عساکر و ضحاک وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں منصور، القائم، صفاح اور مہدی پیدا ہوں گے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ القائم کے عہد خلافت میں تو ذرا بھی خون نہیں بہے گا، منصور کی رائے کبھی تبدیل نہیں ہوگی، اور صفاح دولت لٹائے گا اور خون بہائے گا، لیکن مہدی اپنی خلافت کے دوران ملک کو عدل و انصاف سے مالا مال کر دے گا، جس طرح کہ اس سے پہلے پورا ملک ظلم و ستم سے بھرا ہوا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منصور کے زمانہ میں اسلامی حکومتوں میں اور اسلامی ملکوں میں تدوین حدیث وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور ملک میں ہر قسم کی ترقی ہوئی، اور انتقال 158 ہجری بمطابق 775 عیسوی ذی الحجہ مقام بطن میں ہوا۔ تو ناظرین گرامی، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اور اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔